السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ترجمے کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے اور اس کی ہم نے 200 تک آیات پڑھ لی تھیں۔ آج ہم 201 سے لے کر 230 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسوں ہی کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور چند گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب کوئی جلدی کر کے 2 دن میں چلا گیا ہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو کوئی پیچھے رہ گیا ہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جانو کہ تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹھ پھیرتا ہے تو زمین پر دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فساد کرے اور کھیتیوں اور نسلوں کو ہلاک کرے، اور اللہ فساد نہیں چاہتا۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اس کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے، سو اسے جہنم کافی ہے اور وہ بے شبہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو کوئی شخص ہے کہ اپنی جان بیچ کر اللہ کی خوشی تلاش کرتا ہے وہ اللہ بندوں پر شفیق ہے۔ مومنوں، دین اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم صاف حکم پانے کے بعد بھی ڈگمگا گئے تو جانو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اور بات کا فیصلہ ہو جائے؟ حالانکہ اللہ کی طرف سب کام رجوع کریں گے۔ بنی اسرائیل کو پوچھ کہ کس قدر ہم نے ان کو کھلے نشان دیے تھے، اور جس نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پر کافر فرفیتہ کیے گئے ہیں اور ایمانداروں پر ہنستے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگار ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے۔ پہلے آدمیوں کا ایک ہی دین تھا، پھر اللہ نے نبیوں کو خوشی اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا اور سچی کتاب ان کے ساتھ نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان ان کی اختلافی باتوں میں فیصلہ کرے، اور کتاب میں صاف احکام پہنچانے کے بعد انہیں لوگوں نے جن کو وہ دی گئی تھی جھگڑا ڈالا اور یہ آپس کی ضد سے ہوا، سو اللہ نے ایمانداروں کو سچی بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے ہدایت کی ہے، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ کیا تم مسلمان خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، کہ انہیں سختیوں اور تکلیفوں نے پکڑا تھا اور وہ ہلائے گئے تھے، یہاں تک کہ ان کا رسول اور ان کے ایماندار ساتھی کہتے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ تو کہہ، جو مال خرچ کرو وہ والدین اور ناطے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو نیکی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ لڑائی تم پر فرض ہوا ہے اور تمہارا برا معلوم نہیں ہوتا، شاید تم کسی چیز کو برا سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ تو کہہ، اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے اہل کا وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور دین سے بچلانا اور پھرنا یا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ تم سے لڑنے کو لگے رہتے ہیں تاکہ اگر ان میں سے ہو سکے وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے خود پھیر گیا وہ کفر ہی میں مر گیا،
تو ایسوں ہی کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں اور وہی دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جوئے اور شراب کی بابت اس سے سوال کرتے ہیں تو کہہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تو کہہ جس قدر حاجت سے زیادہ ہو۔ یوں اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یتیموں کی بابت تم سے پوچھتے ہیں تو کہہ ان کا سنوارنا بہتر ہے۔ اگر تم ان کا خرچ اپنے میں ملا رکھو تو تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشکل ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور مشرکہ عورت کو نکاح میں نہ لاؤ جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور البتہ مسلمان باندی مشرکہ بیوی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی معلوم ہو۔ اور مشرک مرد سے نکاح نہ کرو جب تک ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ مسلمان غلام مشرک بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو۔ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تم کو مغفرت اور جنت کی طرف اپنے اذن سے بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی تئیں آیتیں بیان کرتا ہے، شاید وہ نصیحت مانیں۔ اور تجھ کو حیض کے بابت پوچھتے ہیں تو کہہ وہ گندگی ہے، سو حیض کے وقت عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس ادھر سے جاؤ جدھر سے اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور وہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیت ہیں، سو تم اپنے کھیت میں جب جیسے چاہو جاؤ اور اپنی جانوں کے لیے پہلے سے تدبیر کرو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنا ہے۔ خوشخبری سنا دو ایمانداروں کو، اور اللہ کو اپنی قسموں کا حیلہ نہ بناؤ، نہ سلوک کرو اور نہ اللہ سے ڈرو اور نہ لوگوں میں اصلاح کراؤ، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ تمہاری بیہودہ قسموں پر اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا بلکہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے ان میں تمہیں پکڑے گا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ ان لوگوں کو اپنی عورتوں سے ہم بستر نہ ہونے پر قسم کھا بیٹھے ہیں، 4 مہینے تک کی مہلت ہے، پھر اگر وہ مل گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے پختہ ارادہ کر دیا تو اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اور متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک نکاح دیگر سے روکیں، اور ان کو اس کا چھپانا جو اللہ نے ان کو رحموں میں پیدا کیا ہے حلال نہیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتی ہیں اور اس سرشتے میں وہ اگر صلح کرنا چاہیں، اور اگلے خاندوں کا حق ہے کہ انہیں پھیر لیں، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسے مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کا عورتوں کے اوپر درجہ ہے، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر خوبی کے ساتھ روک لینا ہے یا نیکی سے رخصت کرنا، اور تمہیں حلال نہیں کہ اپنے دیے ہوئے میں سے کچھ ان سے واپس لو، مگر جب کہ وہ دونوں ڈریں کہ اللہ کے قاعدے قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ عورت بدلہ دے کے چھوٹ جائے، یا اللہ کے مقرر کیے ہوئے قواعد میں سے تم ان سے باہر نہ ہو، اور جو کوئی اللہ کے مقرر کیے ہوئے قاعدوں سے پھرتا ہے سو وہی ظالم لوگ ہیں۔ پھر اگر دوسری طلاق کے بعد بھی اس کو طلاق دے چکا تو اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے سوا دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے ڈالے تو ان دونوں کا پھر مل جانا گناہ نہیں، اگر خیال کریں کہ اللہ کے قواعد ٹھیک رکھ سکیں گے، اور اللہ کے قواعد ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان کرتا ہے۔